بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اپنے میک اپ بدل لینے چاہیے، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں؟ میں نے تو پرنس جیسا میک اپ کیا ہے تاکہ تم مجھے اس روپ میں پسند کر سکو، اور تم میرا یہ حسین روپ ختم کرانا چاہتی ہو؟ کیوں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اتنے بھی بدصورت نہیں ہو کہ تمہیں خود کو حسین بنانے کے لیے ایسا میک اپ کرنا پڑے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ابھی لوسیا کی رہائش گاہ میں ہی موجود تھے۔ اب میں تم سے کیا کہوں، خوبصورتی اور بدصورتی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور تنویر ہمیشہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عمران نے مسکرا کر کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اسی لمحے صدیقی، خاور اور نعمانی اندر داخل ہوئے۔ عمران نے ہی انہیں بلایا تھا۔ کیا ہوا؟ اس دوسیا نے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ صدیقی نے اندر داخل ہوتے ہی پوچھا۔ بہت کچھ بتایا ہے، اب بس ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے بعد سارا کھیل ختم، عمران نے کہا، اور پھر اس نے انہیں وہ ساری تفصیل بتا دی جو لوسیا نے بتائی تھی۔ تو کیا ہم لوسیا کو ساتھ لے جائیں گے؟ ضروری نہیں ہے، اسے میں نے ڈرانے کے لیے ایسا کہا تھا تاکہ اگر اس نے کوئی جھوٹ بولا ہو تو وہ سچ بتا سکے، لیکن جو تفصیل لوسیا نے بتائی ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ وے بے حد خطرناک ہے، اور وہاں لیبارٹری اور فیکٹری کی حفاظت کے لیے زبردست سائنسی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم ان حفاظتی انتظامات کو کیسے ختم کریں گے؟ اسی کے لیے میں نے ریڈ کارٹر سے بات کی ہے اور اس سے کچھ مخصوص سامان منگوایا ہے۔ میں اسی کے فون کا انتظار کر رہا ہوں، اس کا فون آتے ہی ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور پھر رکے بغیر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ اس بار ہم تیزی سے مشن مکمل کریں گے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں واقعی، اب کافی دیر ہو گئی ہے، ہمیں جلد سے جلد لیبارٹری اور فیکٹری کو تباہ کر دینا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ مس جولیا، جاگوڈا نے ہم سب کے ساتھ آپ کو بھی راڈز والی کرسی میں جکڑا تھا، اور عمران صاحب نے ان بٹنوں کو درست بھی کر دیا تھا جس سے راڈز لاکڈ ہوتے تھے۔ اس بار تو ہمارا ان راڈ سے نکلنا مشکل نظر آ رہا تھا، پھر آپ نے خود کو کیسے ان راڈ سے آزاد کرا لیا؟ عمران نے شاید سارے بٹنوں کو ٹھیک نہیں کیا تھا، اس نے ان بٹنوں کو ہی درست کیا تھا جس پر پہلے یہ اور ہم سب جکڑے ہوئے تھے۔ اس بار اتفاق سے مجھے آخری کرسی پر جکڑا گیا تھا، اس کرسی کے راڈز اسی طرح سے اوپن تھے، بند ضرور تھے لیکن لاکڈ نہیں تھے۔ جب عمران جاگوڈا سے بات کر رہا تھا تو میں نے جسم اور ہاتھوں کو حرکت دیکھ کر اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ راڈز لاکڈ نہیں ہیں، بس میں نے کچھ توقف کیا، اور جب حالات خراب ہونے لگے تو میں ایکشن میں آ گئی۔ بہرحال آپ نے واقعی زبردست ایکشن کیا تھا، آپ نے ایک ساتھ چار افراد کا، وہ بھی خنجروں اور مشین پستل سے لیس افراد کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی داؤ چل جاتا تو حالات مختلف ہوتے، خاور نے جولیا کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی، پھر حالات مختلف ہی ہونے تھے اور میں بن بیاہا مرد بے زوجہ بن جاتا۔ مرد بے زوجہ؟ کیا مطلب؟ یہ مرد بے زوجہ کیا ہے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی سب بھی حیرت سے عمران کی طرف دیکھنے لگے، جیسے انہیں اس الفاظ کی سمجھ نہ آئی ہو۔ جس طرح شوہر مر جائے تو بیوی بیچاری بیوہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر شوہر کی جگہ اس کی بیوی مر جائے، جو بہت کم شوہروں کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ راؤنڈ یا پھر مرد بے زوجہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ پہلا لفظ مناسب نہیں لگ رہا تھا اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا، مرد بے زوجہ، اور چونکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے میں نے بن بیاہا مرد بے زوجہ کہا تھا۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تم سچ میں جب بھی بولتے ہو کفن پھاڑ کر ہی بولتے ہو، اور ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ تم واقعی بن بیاہے مرد بے زوجہ ہی کہلاؤ گے، جولیا نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ارے، ایسی بد دعا تو نہ دو، ابھی تو میں نے دنیا میں رہ کر بہت کچھ کرنا ہے، میرے بہت سے بچے ہوں گے جو مجھے پہلے ڈیڈی، اور پھر جب ان کے بچے ہوں گے تو وہ مجھے دادا جان کہیں گے، عمران نے کہا تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ یہ سب کرنے کے لیے آپ کو پہلے شادی کرنی ہوگی عمران صاحب، خاور نے ہنستے ہوئے کہا۔
کروں گا، پہلے دلہن کو تو منا لو، بنا دلہن کے تو شادی بھی نہیں ہوتی ہے۔ عمران نے جولیا کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ میں نے تمہیں میک اپ بدلنے کا کہا تھا اور تم بات ہی بدل گئے ہو۔ میک اپ؟ وہ کیوں مس جولیا؟ دراصل اس کا کہنا ہے کہ ہم سب بغیر میک اپ میں زیادہ حسین ہیں، اس لیے اصل شکل میں سوئمبر جیت جائیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ آزما کر دیکھ لو، لیکن اب تو واقعی جدید دور ہے۔ پہلے گلے میں پھولوں کی مالائیں ڈال کر سوئمبر جیتا جاتا تھا، اب گولی ماری جاتی ہے۔ میں تو باز آیا ایسے سوئمبر سے۔ عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ سوئمبر تو تب ہوگا جب تم اصل شکل میں آ جاؤ گے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ گولی، میرا جسم سچ مچ کمزور ہے، آسانی سے گولی اندر گھس جائے گی اور روح باہر نکل آئے گی، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ سامان کب پہنچے گا؟ خاور نے کہا۔ اسی کا انتظار ہے، عمران نے کہا۔ کیا یہ سامان کہیں باہر سے آنا ہے؟ ہاں، ہمیں جس تھرڈ وے کی طرف سے جانا ہے وہاں اپنے بچاؤ کے لیے ہمیں خاص سامان کی ضرورت ہے جو لوکاسا میں نہیں مل سکتا، اور ملنا تو دور کی بات، اس سامان کا نام بھی شاید اسی علاقے کے لوگ نہ جانتے ہوں گے، اس لیے میں نے خصوصی طور پر مائیکل بن کر ریڈ کارٹر سے بات کی تھی اور اس سامان کے لیے چیف کو کال کر کے اس کے اکاؤنٹ میں مزید $10 لاکھ جمع کرائے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے اس مشن میں چیف کا سارا اکاؤنٹ یہ اکیلا ریڈ کارٹر ہی خالی کرائے گا۔ تو ریڈ کارٹر سامان ہمیں یہاں پہنچائے گا؟ نہیں، اس کی کال آئے گی، تب ہم خود جائیں گے اور ایک مخصوص پوائنٹ پر ہمیں ہمارا مطلوبہ سامان مل جائے گا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کافی دیر اسی طرح باتیں ہوتی رہیں، پھر فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے جیب سے سپرویز فون نکالا اور اس کا بٹن پریس کر دیا۔ مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ریڈ کارٹر بول رہا ہوں، آپ کا سامان مطلوبہ جگہ پہنچ گیا ہے، آپ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد مخصوص پوائنٹ سے اپنا سامان لے سکتے ہیں، معاوضہ مجھے مل گیا ہے، اس کے لیے شکریہ۔ دوسری طرف سے ریڈ کارٹر کی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی بات کرتا، ریڈ کارٹر نے رابطہ ختم کر دیا۔ ویری گڈ، ریڈ کارٹر نے واقعی کام کر دکھایا ہے، ورنہ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی سارا سامان حاصل کر لے گا۔ چلو، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کوٹھی کے گیراج سے انہوں نے لوسیا کی ایک کار لی اور پھر وہ اس میں سوار ہو کر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک کار لوکاسا کی سڑکوں پر دوڑاتا رہا، پھر وہ ان سب کو سمندر کے ایک گھاٹ پر لے آیا جہاں ایک لانچ موجود تھی۔ لانچ پر عملے کے صرف 3 افراد تھے۔ عمران نے کار روکی اور پھر ان افراد سے جا کر ملا۔ وہ کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا اور پھر اس نے ان سب کو لانچ میں بلا لیا۔ وہ سب لانچ میں آ گئے تو لانچ سمندر میں تیرنا شروع ہو گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لے کر لانچ کے ایک کیبن میں آ گیا۔ کیبن میں ایک بڑا سا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ تھیلا جس میں ریڈ کارٹر نے سامان بھجوایا ہے۔ اب میری بات سنو، ہمیں سمندری راستے سے ان پہاڑیوں کی طرف جانا ہے جو منگراٹ کی پہاڑیاں کہلاتی ہیں۔ سمندری راستے سے ہمیں وہاں پہنچنے میں وقت تو کافی لگے گا، لیکن بہرحال ہم وہاں پہنچ جائیں گے، اور اسی سمندری ساحلی راستے کی طرف وہ تھرڈ وے موجود ہے جس میں داخل ہو کر ہم رے فیکٹری اور رے لیبارٹری تک پہنچ سکتے ہیں۔ راستہ بے حد کٹن ہے اور وہاں کے حفاظتی انتظامات انتہائی خوفناک ہیں۔ انہوں نے قدم قدم پر سائنسی جال پھیلائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کے کسی سائنسی جال میں پھنس گئے تو شاید ہمیں تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، اس لیے ہمیں نہایت سوچ سمجھ کر اور محتاط ہو کر وہاں پہنچنا ہے۔ ان پہاڑیوں کو موت کی پہاڑیاں کہتے ہیں۔ سمندر میں ہماری لانچ کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر ہم تیر کر بھی ساحل کی طرف جائیں گے تب بھی وہ ہمیں آسانی سے ہٹ کر سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ہمیں زندہ حالت میں شاید ہی اس ساحل تک پہنچ سکیں، اس لیے اب ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ہمیں سمندر میں موجود لانچ پر میزائل مار کر ہلاک کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم سمندر میں اترے تو بھی وہ ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم عام سی لانچ میں جائیں گے اور ایسا ظاہر کریں گے جیسے ہم سیاح ہیں اور اس ساحل پر محض تفریح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہمیں خصوصی ریس سے چیک نہ کیا گیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں ساحل تک پہنچنے سے نہ روکیں گے۔ انہیں یقین ہوگا کہ ساحل پر آگے ہمارا آنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ ان کے سارے حفاظتی انتظامات ساحل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ساحل پر یا آگے جاتے ہی ہٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نارمل رہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں ساحل تک آنے سے نہیں روکیں گے۔ البتہ ساحل پر پہنچتے ہی ہمارے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، وہ کہیں سے بھی ہمیں ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو ہم ہر صورت میں آگے بڑھیں گے اور اپنا کام پورا کر کے ہی واپس آئیں گے، عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
اگر انہوں نے ہم پر ساحل پر حملہ کیا اور ہمیں لاشوں میں تبدیل کر دیا تو ہماری لاشیں زندہ ہو جائیں گی اور یہ مشن ہماری لاشیں مکمل کریں گی، عمران نے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاشیں زندہ ہو جائیں اور لاشیں مشن مکمل کریں؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی حد تک ایمان کی بات سمجھ چکا ہے، کیونکہ ہم لاشیں بن کر بھی زندہ رہیں گے، لیکن وہ ہمیں لاشیں ہی سمجھتے رہیں گے۔ جب وہ ہماری لاشیں اٹھائیں گے تو اچانک لاشیں زندہ ہو جائیں گی اور پھر لاشیں وہی کام کریں گی جو ہم کرنا شروع کرتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لاشیں؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مجھے تو تمہاری کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ بکواس نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں کچھ اور نہیں سوچ رہا، اس لیے تم ایسی فضولیات بول رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تمہیں ہمارے ساتھ نہیں جانا تو تم یہیں رک جاؤ، 2-4 روز ہمارا انتظار کرنا۔ اگر ہم واپس نہ آئے تو تم اپنا سامان سمیٹ کر پاکیشیا واپس چلی جانا، عمران نے یک لخت انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کیوں رکنے لگی؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، سمجھے تم؟ جولیا نے یک لخت چونک کر اور غصیلے لہجے میں کہا۔ اب آپ پروگرام بتائیں، صدیقی نے کہا۔ لوسیا کے کہنے کے مطابق لیبارٹری اور فیکٹری کی حفاظت کے لیے وہاں جدید ترین حفاظتی کمپیوٹرائز مشینیں نصب کی گئی ہیں۔ ان مشینوں کے ذریعے ہر طرف 20 کلومیٹر کے دائرے تک آسانی سے نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مکھی بھی اس ایریا میں داخل ہو جائے تو فیکٹری کے آپریشن سسٹم کی کمپیوٹرائز مشین اسے 1 لمحے میں مارک کر سکتی ہے، اور پھر آٹو سسٹم کے تحت ریز گنیں، میزائل اور مشین گنیں حرکت میں آتی ہیں اور 1 لمحے سے کم وقفے میں اس مکھی کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس سسٹم کے تحت فضا اور سمندر کی گہرائی میں بھی جھانکا جا سکتا ہے، اور وہ لوگ آپریشن روم میں بیٹھ کر انتہائی مہلک میزائل اور ریزز وغیرہ سے ہر طرح سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسے فنا کر سکتے ہیں۔ لوسیا سے جو میں نے تفصیلی انٹرویو لیا تھا، اس سے پتہ چلا ہے کہ فیکٹری اور لیبارٹری کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے زمین کی طرف سے میزائل گنوں کی فائرنگ اور ریز گنوں سے اٹیک کیا جا سکتا ہے، جبکہ سمندر کے پانی میں انہوں نے تیز برقی رو پھیلانے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس لیے ہم سمندر میں تیر کر تو وہاں نہیں جا سکتے، ہمیں زندہ سلامت ساحل پر اترنا ہوگا۔ لانچ کو ان کے میزائل حملے سے بچانے کے لیے میں ایک پاور سرکل مشین آن کر دوں گا۔ اگر انہوں نے لانچ کو میزائل سے تباہ کرنے کی کوشش کی تو اس پاور سرکل کی رینج میں آتے ہی میزائل لانچ سے ہٹ کر سائیڈ میں چلا جائے گا۔ اسے کسی صورت بھی میزائل سے نشانہ نہ بنایا جا سکے گا، اس لیے وہ ہمیں ساحل تک جانے سے نہ روکیں گے۔ پہاڑیوں کی طرف ایک راستہ ہے جسے تھرڈ وے کہا جاتا ہے، یہ راستہ فیکٹری میں جانے کا ہے، لیکن اس راستے سے جانا اپنے آپ کو صریحاً ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ پہاڑیوں میں سینکڑوں غاروں میں سے اس غار کو تلاش کرنا خاصا مشکل ہے جو تھرڈ وے کا دہانہ ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ وہ لوگ اندر سے میزائل مار کر وہ سارا حصہ ہی جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ لوسیا کے کہنے کے مطابق ان کے پاس شکار کرنے کا سب سے خطرناک ہتھیار ٹرائم ریز گن ہے، جو انہوں نے ساحل پر کسی اونچی جگہ نصب کر رکھی ہے۔ یہ ریز انسانی جسم پر اس طرح اثر کرتی ہے کہ اس کا دل رک جاتا ہے اور خون کی گردش بھی ختم ہو جاتی ہے، جسمانی نظام معطل ہو جاتا ہے، جسے کسی بھی صورت میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ریز کا اثر 1 گھنٹے تک رہتا ہے، اور ظاہر ہے انسان کسی بھی صورت میں زندہ بچ ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بظاہر انسانی جسم پر ان ریز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس ریز سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے ملٹی ٹریگم مرکری کیپسول، جو ایک خاص قسم کے پاؤڈر کی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ پاؤڈر خون میں شامل ہو کر اسے پتلا کر دیتا ہے اور اس کی رفتار بھی کم کر دیتا ہے، دل کی دھڑکن بھی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سانس روک لیں اور بے حس و حرکت ہو جائیں تو پھر بڑے سے بڑا ہارٹ ایکسپرٹ ڈاکٹر یا کمپیوٹرائز مشین سے ہی کیوں نہ چیکنگ کر لی جائے، اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا سکتا کہ انسان زندہ ہے۔ کیپسول میں موجود خصوصی پاؤڈر سے ایسی ریز نکلتی ہیں جن سے تمام کمپیوٹرائز ریزز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن اور نبض تک چیک کی جائے تو بھی ہر صورت میں انسان مردہ ہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ کیپسول اس قدر نایاب اور قیمتی ہے کہ اس کا حصول بے حد مشکل تھا۔ لیکن مجھے معلوم تھا کہ زاٹان کی ایک لیبارٹری میں اس پر مزید تحقیقات ہو رہی ہیں، چنانچہ میں نے ریڈ کارٹر کو اسی کے حصول کے لیے کہا اور ان کیپسولوں کا ایک پیکٹ حاصل کر لیا ہے۔ ان کیپسولوں کا اثر 2 سے 3 گھنٹے تک رہتا ہے۔ اگر ہم ایک کیپسول نگل لیں تو ٹائم ریز سرکل کی ہلاکت خیزی سے بچ جائیں گے، عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ کے خیال میں ہمیں ان ریزز سے نشانہ بنا کر وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے؟
اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ ہم واقعی ہٹ ہو گئے ہیں۔ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں کہ وہ ایسے مطمئن نہ ہوں گے کیونکہ ہمارے جسم سلامت ہوں گے، اس لیے اس بات پر کہ ہم واقعی ہلاک ہو چکے ہیں وہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ عمران نے کہا، تو کیا ہم ان ریزز سے بے ہوش ہو جائیں گے؟ جولیا نے کہا، نہیں، ہم بے ہوش بھی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم بے ہوش ہو گئے تو پھر انہیں ہمیں ہلاک کرنے میں بھلا کیا دیر لگے گی؟ وہ ہمارے بے ہوش جسموں کو گولیاں مار سکتے ہیں۔ عمران نے کہا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور انہیں اس بات پر کیسے یقین آئے گا کہ ہم واقعی ہٹ ہو گئے ہیں جبکہ ہم زندہ ہوں گے؟ انہیں ڈوج دینے کے لیے ہم اپنے سانس پلٹیں گے۔ ان کے آدمی ساحل پر یقیناً ہماری لاشیں چیک کرنے آئیں گے۔ وہ کوئی بھی آلہ لے آئیں لیکن ساحل پر انہیں ہماری لاشیں ہی ملیں گی۔ ہماری چیکنگ کر کے وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ ہم واقعی مر چکے ہیں تو وہ ہماری لاشوں کے میک اپ چیک کرنے کے لیے لامحالہ اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس میں رسک بہت ہوگا عمران صاحب، وہ ہماری لاشیں دے کر فائرنگ کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے زندہ بچنے کا کوئی اسکوپ باقی نہ رہے۔ رسک لیے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ ہمیں شعاؤں سے نشانہ بنائیں گے، پھر جب ان کے ساتھی ہماری لاشیں چیک کرنے آئیں گے تو ہم ہوشیار ہوں گے۔ سانسیں روکنے کے بعد ہمارے پاس یہ چانس ضرور ہوگا کہ ہم فوراً اپنی سانسیں بحال کر سکیں۔ ہم ساحل پر جاتے ہی مشین پستول اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے۔ جب ان کے ساتھی ہماری لاشیں اٹھانے آئیں گے تو وہ لامحالہ ہماری لاشیں چیکنگ کریں گے۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ ہم پر فائرنگ کھول دیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم مشین پستول والے ہاتھ اپنے جسموں کے نیچے رکھیں گے اور خطرے کی صورت میں فوراً سیدھے ہو کر انہیں گولیاں مار دیں گے۔ پھر بھی خطرہ تو بہرحال رہے گا، وہ ہمیں چیک کرنے سے پہلے ہی ہم پر فائرنگ نہ کر دیں۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ مرے ہوا کو نہیں مارتا۔ فائرنگ کرنے سے پہلے وہ ہمیں لازماً چیک کریں گے کیونکہ ٹائم ریز ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مگر عمران صاحب، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اگر وہ ہمیں اس فیکٹری میں نہ لے گئے اور انہوں نے ہمیں اسی حالت میں سمندر میں پھینک دیا تو؟ تمہارا یہ سوال فطری ہے۔ دراصل بھوکے پیٹ مسلسل بول کر میں تھک گیا ہوں، اس لیے مجبوراً خاموش ہو گیا۔ اگر کہو تو ہم کچھ کھا لیں تاکہ مجھ میں دوبارہ بولنے کی ہمت آ سکے اور پھر میں نان اسٹاپ بولتا ہی رہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بھوک تو ہم سب کو بھی محسوس ہوئی ہے، تو کیا یہاں ہمیں کھانے کو کچھ ملے گا؟ ہاں، تھیلا کھولو، اس میں ریڈ کارٹر نے ہمارے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے۔ اس نے پیکٹ بند کھانے بھیجے ہیں۔ وہ ٹھنڈے تو ہوں گے لیکن پیٹ میں جا کر خود ہی گرم ہو جائیں گے کیونکہ انہیں گرم کرنے کے چکروں میں پڑ کر ہم اب وقت ضائع نہیں کریں گے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے بیگ کھول لیا۔ بیگ میں واقعی خشک کھانے کے ڈبے موجود تھے۔ اس نے ایک ایک ڈبہ اور ایک ایک سافٹ ڈرنک کا کین نکال کر سب کو دیا اور اپنے لیے بھی نکال لیا۔ کھاتے ہوئے تم اپنی بات جاری رکھ سکتے ہو۔ بزرگ کہتے ہیں اول تو عام بعد کلام، اور ویسے بھی کھاتے وقت بولنا نہیں چاہیے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ کھانے سے فارغ ہو گئے تو جولیا نے فلاسک اور 7 ڈسپوزیبل گلاس نکال لیے۔ فلاسک میں کافی تھی۔ اس نے سب کو ڈسپوزیبل گلاسوں میں کافی ڈال کر دینا شروع کر دی۔ پھر اس نے اپنے لیے بھی گلاس میں کافی ڈالی اور فلاسک کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اب ہم سب شکم سیر ہو گئے ہیں اور کیپسول کھانے سے پہلے ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم خالی پیٹ نہ رہیں۔ اب ایک ایک کیپسول کھا لو، اس کے بعد کافی پینا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک پیکٹ سے انہیں ایک سبز رنگ کا کیپسول نکال کر دے دیا۔ اس نے خود بھی ایک کیپسول نگلا اور پھر اطمینان بھرے انداز میں کافی سپ کرنے لگا۔ عمران صاحب، آپ ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ٹائم ریز سرکل سے ہٹ ہو گئے ہیں تو ہمیں فوری طور پر اپنی سانسیں روکنی پڑیں گی۔ لیکن کوئی آدمی بھلا کتنی دیر تک سانسیں روک سکتا ہے؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے احتیاطاً ہمیں کئی گھنٹوں تک کسی طرح ساحل میں پڑے رہنے دیا تو پھر؟ تمہاری بات درست ہے، واقعی اس قسم کی اداکاری زیادہ دیر تک نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ غیر فطری سی بات ہوتی ہے۔ ہم سانس اس وقت تک نہیں روکیں گے جب تک ہماری لاشیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آ جاتا۔ آنے والے زیادہ دیر باہر نہیں رکیں گے، وہ ہمیں چیک کریں گے اور پھر یا تو ہماری لاشیں سمندر میں پھینکنے کی کوشش کریں گے یا پھر ہماری لاشوں کے میک اپ چیک کرنے کے لیے ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا کرنے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ہم راستے میں اپنی سانس بحال کر سکتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہی ہم اپنی سانسیں روکیں گے اور میرے خیال میں یہ سب کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران کا آئیڈیا شاندار تھا لیکن اس میں بہرحال رسک تھا، لیکن وہ سب سیکرٹ ایجنٹ تھے اس لیے وہ گھبرانے والے یا پھر حالات سے ڈر کر بھاگنے والے نہیں تھے۔
رسک لینا وہ جانتے تھے اور رسک لے کر وہ اپنی زندگیاں داؤں پر لگا کر ہی وہ کامیابیاں حاصل کرتے آئے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اس بار بھی وہ اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ چلو، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آخری اہم سوال، یہی کہ ہم فیکٹری کے اندر کیسے جائیں گے؟ جی ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے تو میں نے اپنا اور تم سب کا ہلکا پھلکا میک اپ کرا دیا ہے۔ وہ ظاہر ہے میک اپ چیک کر کیمرے استعمال کریں گے اور ان کیمروں میں ہمارے اصل چہرے واضح ہو جائیں گے۔ تمہیں نہیں تو کم از کم وہ مجھے ضرور پہچانتے ہوں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ میری موت کا یقین ہارڈ ماسٹرز کو صرف اسی صورت میں آ سکتا ہے جب میری لاش ان کو دکھائی جائے۔ اس لیے لازماً کرنل ڈارسن لاشوں کو فیکٹری میں منگوائے گا تاکہ وہ میری لاش کی فلم بنا کر پوری دنیا کو دکھا سکے، اور ظاہر ہے جب میری لاش جائے گی تو باقی لاشیں بھی ساتھ جائیں گی۔ بولو، اب کیا کہتے ہو؟ اوہ اوہ، یہ تو بے حد عجیب اور انتہائی خطرناک پلاننگ ہے۔ کم از کم میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ ایسی پلاننگ بھی بنائی جا سکتی ہے، جولیا نے بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب ہماری لاشیں فیکٹری میں لے جائیں تو اصل فیکٹری میں لے جانے سے پہلے وہ باقاعدہ خود کسی مشین کے ذریعے اس بات کی تصدیق کریں کہ کیا واقعی ہم زندہ ہیں یا مردہ۔ اوہ، سمندری ہوا کھاتے ہی تمہارے اندر عقل کے جراثیم بھی داخل ہو گئے ہیں۔ ویری گڈ، واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر تو انہوں نے کسی مشین کے ذریعے چیکنگ کی تو پھر ان کی یہ چیکنگ بھی ناکام رہے گی۔ بتایا تو ہے کہ ان کیپسولوں سے نکلنے والی ریز ہمیں ہر قسم کی چیکنگ ریز سے بچا سکتی ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ مشین سے چیکنگ کی گئی تو انہیں ہمارا ڈیتھ کوشن ہی ملے گا اور کچھ نہیں، عمران نے کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران نے جس تفصیل سے انہیں جواب دیے تھے اس سے وہ سب مطمئن ہو گئے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ عمران کی سرکردگی میں وہ ضرور کامیابی حاصل کر لیں گے۔ عمران نے فیکٹری اور لیبارٹری کی مشین کو جام کرنے کی غرض سے مخصوص آلہ بھی منگوایا تھا۔ مخصوص آلہ چھوٹے سے پسٹل جیسا تھا۔ اس کے اندر ایسی ریز تھیں جو فائر ہوتے ہی ایٹمک بیٹری سے چلنے والی مشینوں کو جام کر دیتی تھیں۔ اس پسٹل کے علاوہ عمران نے اپنے پاس کوئی اسلحہ نہ رکھا تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ فیکٹری میں لے جانے سے پہلے ان کا اسلحہ وغیرہ چیک کیا جائے۔ ویسے اسے عام سے اسلحے کی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ عام سا اسلحہ تو وہ دوسروں سے بھی چھین سکتا ہے۔ صرف اسے فکر ایٹمک مشینری کی تھی، کیونکہ وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ لوسیا نے ویسے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فیکٹری کی تمام اہم مشینیں بڑی بڑی ایٹمک بیٹریوں سے ہی چلتی ہیں، اس لیے اس نے مخصوص ریز پسٹل خاص طور پر منگوایا تھا۔ تم اب بھی کچھ الجھے ہوئے دکھائی دے رہے ہو، عمران نے خاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر تفکرات کے سائے لہرا رہے تھے۔ اگر ہماری پلاننگ فیل ہو گئی تو؟ خاور نے اچانک پوچھا۔ پھر تو میرے پاس تمہارا بات کا ایک ہی جواب ہے۔ کیا؟ اصل مسئلہ حساب کتاب دینے کا ہوتا ہے، اور حساب کتاب ہی تو دینا ہے۔ پاکیشیا میں جا کر چیف کو دینے کی بجائے منکر نکیر کو دے دینا۔ ویسے تمہارا چیف بھی تو ان سے کم نہیں ہے، حساب کتاب لینے پر آتا ہے تو کوئی لحاظ ہی نہیں کرتا، عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران کے گلے میں دوربین لٹک رہی تھی، وہ ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں پر لگائی اور دور نظر آنے والے ساحل کا جائزہ لینے لگا، اور پھر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے اسے چونکتے دیکھ کر کہا۔ دوربین لگا کر ساحل کی طرف دیکھو، عمران نے کہا۔ تو وہ سب دوربینوں سے ساحل کی طرف دیکھنے لگے۔ ساحل کے پاس سمندر کی سطح پر انہیں جلی ہوئی مچھلیاں اور بے شمار سمندری جانوروں کی لاشیں تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اوہ، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ساحل کے پاس موجود مچھلیاں اور دوسرے جانور پانی میں ہی جل گئے ہیں۔ ہاں، وہاں طاقتور برقی روح دوڑ رہی ہے جو سمندر کے اس حصے میں آنے والی ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ تو کیا ہم لانچ اس طرف لے جا سکیں گے؟ برقی روح کا اثر اس لانچ پر آ گیا تو؟ نہیں، لانچ کا پہندہ ہارڈ پلاسٹک کا ہے۔ کرنٹ جتنا مرضی پاورفل ہو جائے پلاسٹک سے نہیں گزر سکتا، اس لیے کرنٹ کا اثر لانچ کے باہر اس حصے تک رہے گا جہاں جہاں لانچ گیلی ہوگی۔ اس کا اثر اوپر یا لانچ کی مشینری تک نہیں آئے گا۔ لانچ کا پرووائلر اور نیچے موجود مشینری بھی پلاسٹک کوٹڈ ہے، اس لیے اسے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، واقعی سمندر میں ہم تیر کر تو ساحل کی طرف نہیں جا سکتے۔ جب تم یہ جانتے تھے تو پھر تم نے تیراکی کے لباس کیوں منگوائے تھے؟ میں نے سوچا تھا کہ شاید ان کی ضرورت پڑ جائے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ نعمانی، جاؤ اور جا کر لانچ کی رفتار آہستہ کرا دو۔ اب ہم ان کی ٹارگٹ رینج کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم رینج میں آ گئے تو ہمیں لانچ سمیت میزائلوں سے ہٹ کر سکتے ہیں۔
عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا اور رینج قریب آنے کا سن کر سب چوکنا ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہیں پوری طرح سے احساس تھا کہ اب موت تو زندگی کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ نعمانی فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ توقف کے بعد عمران ان سب کے ساتھ باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے لانچ رکوا دی۔ اوکے دوستو، یہاں سے زندگی کی سرحد ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ مستقبل بتائے گا، لیکن ایک بات بتا دوں کہ تم میں سے کسی کی معمولی سی کوتاہی بھی ہم سب کے لیے موت کا پھندا بن جائے گی، اس لیے ہر آدمی نے ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہے۔ خاص طور پر میں جولیا سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر قسم کی جذباتی اقدام سے باز رہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا سمیت سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ عمران انہیں لے کر کیبن میں آیا اور ایک بار پھر انہیں ہدایات دینے لگا، اور پھر انہوں نے کیبنوں سے اپنے مخصوص تھیلے اٹھائے اور انہیں لے کر باہر آ گئے، اور پھر وہ ریلنگ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب تک انہوں نے ہماری لانچ پر کوئی میزائل فائر نہیں کیا، وہ کریں گے بھی نہیں۔ وہ ہمیں ساحل پر ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی ٹائم ریس سے، اس لیے وہ ہمارے ساحل پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا۔ اس نے صدیقی کو انجن روم کی طرف بھیج دیا تھا، جس نے لانچ کو ایک بار پھر آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی لانچ ساحل تک پہنچ گئی۔ چونکہ پانی میں تیز برقی روح دوڑ رہی تھی، اس لیے عمران کے کہنے پر لانچ کو ساحل پر کافی آگے تک لے آیا گیا تھا۔ اب وہ خشکی پر چھلانگیں لگا سکتے تھے۔ ساحل دور تک صاف تھا، وہاں کوئی زیرو دکھائی نہ دے رہا تھا۔ چلو، خشکی پر چھلانگیں لگا دو، خبردار پانی سے دور رہنا، ورنہ پانی میں موجود برقی پاور سے تم نہیں بچ سکو گے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اور نیچے جاتے ہی ہوشیار رہنا، ہم پر فوراً ہی ٹائم ریس فائر کی جائیں گی، ہمارے جسموں کو جھٹکے لگیں گے، سب ایک ساتھ گر جانا، اور پھر جسم میں کوئی حرکت ظاہر نہ ہونے دینا۔ ہم سانسیں تب روکیں گے جب کوئی ہماری لاشیں چیک کرنے آئے گا۔ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ کہا، اور پھر وہ سب ایک ایک کر کے خشکی پر کودتے چلے گئے۔ خشکی پر کودتے ہی انہوں نے فوراً جیبوں سے مشین پستل نکال کر ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ خشکی پر آ کر ایک ساتھ جمع ہو گئے اور پھر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ اب احتیاط کے ساتھ آگے بڑھو، عمران نے کہا تو وہ سب آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اچانک انہیں تیز چمک سی لہراتی دکھائی دی۔ اسی لمحے انہیں زوردار جھٹکے لگے اور وہ اچھل اچھل کر نیچے گرتے چلے گئے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان پر یکلخت ٹنوں وزنی چٹانیں آ گری ہوں اور وہ ان چٹانوں تلے کچلے گئے ہوں۔ زوردار جھٹکوں نے جیسے واقعی ان کی روحیں سلب کر لی تھیں، اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ابھرتا ہوا محسوس ہونے لگا۔